یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ سردی سے کیسے کانپ رہا ہے. اگر یہ کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ نیچے برف ہے، اوپر سردی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ مرنے کا انتظار کر رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کا انتظار کر رہا ہے، کس لمحے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ اپنی جان دے دے. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ان بے زبانوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں. پہلے ان سے کام لیتے ہیں، پہلے ان سے پیسہ کما لیتے ہیں، اپنی فیملی خوش رکھنے، اپنی فیملی کا گزارا کرتے ہیں، بعد میں ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. لیکن ہم آج آپ کو ایک ایسی دکھد بھری کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ کچھ گھوڑے بان ایسے بھی ہیں جو 10 مہینے گھوڑوں سے کام لے کر پیسہ کما لیتے ہیں، اور وہ پیسہ اور اس پیسے سے اپنی فیملی کا گزارا کرتے ہیں. بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ پیسہ کمانے کے بعد، فائدہ اٹھانے کے بعد، ہم ان بے زبانوں کو کھلے آسمان کے نیچے اس شدت کی سردی میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں حاجی صاحب، آپ ایک چیز بتائیے ہمیں کہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ونٹر آ جاتا ہے کہ لوگ ان گھوڑوں کو، جن گھوڑوں سے یہ سال بھر کام لیتے ہیں، 10 مہینہ کام لیتے ہیں، پھر ان کو ونٹر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سردی ہے، بہت زیادہ شدت کی سردی ہے، تو اس میں مرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے. جو گھوڑے ابھی کھلا چھوڑا ہے یہ غلط بات ہے. کیوں؟ اگر کام ہم ان سے چاہے 1 مہینہ لیتے ہیں، 2 لیتے، لے کر بعد میں ان کو وارہ کر کے ہم برفوں کے سیزن میں چھوڑ دیتے. آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ناانصافی ہے کہ جس نے گھوڑا پال رکھا ہے اور بعد میں آج مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ جناب یہ بالکل بہت ناانصافی ہے جانوروں کے ساتھ کہ ونٹر میں کام کرتے نہ برف میں ناانصافی سے باہر کھلا چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ وفادار جانور ہے؟ نہیں، ہم بالکل مانتے ہیں بہت وفادار جانور ہے. کیوں؟ ہمارے کو لوڈ کے لیے بھی کام آتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے وہ اس کو بٹھانے کے لیے کام آتا ہے سردیوں میں، برفوں میں. تو یہ بہت اچھے جانور ہے، مالک کے حق میں بہت اچھے. یہ گھوڑے آج ہی ہمارے وفادار ہیں یا صدیوں پہلے بھی ہمارے وفادار ہیں؟ نہیں جناب، یہ تو جب دنیا پہ پیدا ہوئے سب سے پہلے گھوڑا وفادار ہے. کیوں؟ کوئی بھی مشکل پڑتی تھی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے، لوڈ لے کر جاتے تھے. تو گھوڑا سب سے اچھی وفادار چیز ہے. جب اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے، جہاں مالک لے جائے گا چلے گا، مر جائے گا تو رستے میں جان دے دے گا، اور کیا کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ وفادار جانور ہے، یہ وہ جانور ہے جس نے ہماری رشتہ داری کو بھی برقرار رکھا ہے؟ ہمارے کو لگتا ہے کہ یہ بہت وفادار جانور ہے جو ہماری رشتہ داروں کو، یا کسی جگہ کوئی جنازہ بھی ہوتا تھا پہلے وقتوں میں، پیدل نہیں جا سکتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کر جلدی جاتے تھے ایک دوسرے سے علاقے میں یا تیسرے علاقے میں. پہلے تو یہ ایسے نہیں ہوتی تھی، نہیں موبائل ہوتی تھی، نہیں کچھ ہوتی تھی. 1-2 بندے آتے تھے، وہ گھوڑے پہ چڑھ کر آ جاتے تھے کہ آج فلانی جگہ کسی رشتہ دار کا ڈیڈ ہو گئی، آپ آنا چاہیے ادھر. وہ بھی گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے جاتے تھے. اگر وہاں دن لگتا تھا وہ آدھے دن میں پہنچ جاتے تھے. اور یہ بہت ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. کہ آپ کی کیا میسیج رہے گی ان لوگوں کے لیے، ان گھوڑے بانوں کے لیے جنہوں نے گھوڑے رکھے ہیں اور بعد میں ان کو باہر چھوڑتے مرنے کے؟ جس ذمہ دار کے گھوڑے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھوڑوں کو واپس لے جائیں. اگر نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کو بولیں کہ گورنمنٹ ان کے بارے کیا سوچ بچار کرے گا. کیونکہ یہ بہت غلط کام ہے. جانوروں کے ہائے لینی یہ جانکار چیز ہے، جیسی ہماری جان ایسی ان کی بھی ہے. تو ایسے اگر جس کے عوام کے ذمہ داروں کے اپنی غلطیوں سے باز آئے، اپنے گھوڑے آ کر اپنے گھر لے جائیں. یہاں پہ دیکھے کہ گھوڑے کم سے کم 10-15 تھے جو ہر سال میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آج تک اس مسئلے پر کسی نے بات نہیں کی. میرا مقصد یہی تھا کہ یہ ہر انسان تک، ہر محلے تک، ہر گاؤں تک یہ بات پہنچے، تاکہ ان بے زبانوں، ان بے چاروں، ان بے سہاروں، جن لوگوں کے یہ گھوڑے ہوتے ہیں وہ 10 مہینے ان سے کام لے کر پیسے کماتے ہیں، تب جا کر ان کے گھروں میں چولہا جلتا ہے. لیکن آج اس ٹھٹھاتی سردی میں اور برفیلی موسم میں ان کو کھلا چھوڑ کر، ان بے زبانوں کو بے سہارا کر کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. مشتاق صاحب نے ایک بات کا ذکر کیا کہ یہ ہمدرد جانور ہے، یہ وفادار جانور. کس اینگل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وفادار جانور ہے یا تھے بھی؟
एक्चुअली सदियों से हम इन्हीं से काम लिया करते थे। जब पहले ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी तो हम टांगों में सवारी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। लेकिन आजकल इनकी बेकदरी होती है तो मुझे बहुत ही अफसोस है। ये घोड़े आपने आज ही विंटर में, इसी विंटर में देख लिए, ये जो लावर्स घूमते फिरते रहते हैं, दर बदर फिरते रहते हैं, इनका कोई शेल्टर नहीं है, या फिर आज ही या इससे पहले भी? नहीं, मैं इनको हर साल देखता रहता हूँ विंटर सीज़न में। लोग इनको खुला छोड़कर बस खुदा के रहम करम पर छोड़ दें। बस मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जो घोड़े बांध हैं इनको अपने घरों में रखें। अगर वो इनको घरों में नहीं रख पाएंगे तो मेरी फिर गुजारिश है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ़ कम से कम इनका फ़ाइन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन होना चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक जनवन, एक अच्छा और बहुत ही लाजमी इशू रेज़ किया था सोशल मीडिया पे। आखिर हम लोग आज इतने मसरूफ़ हो चुके, हम लोग आज इतने मगरूर हो चुके कि हमें पिछले ज़माने में जो हमने किया है, जिसका सहारा हमने लिया और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस चीज़ को हम भूल रहे हैं। मुश्ताक साहब का यही कहना है कि जो भी घोड़े हैं, जो भी घोड़ेबान इन घोड़ों को रखते हैं, 10 महीने इनसे काम लेते हैं, बाद में इनको लावारिस छोड़ देते हैं मरने के लिए। इनकी यही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उन लोगों से भी जिनके घोड़े हैं। अगर वो लोग घोड़े नहीं ले पा रहे हैं, वो लोग घोड़ों को घर में नहीं रख पाते, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ज़रूरी स्टेप उठाना चाहिए ताकि ये बेज़बान जानवर जो है, जो ये वफ़ादार जानवर है, ये ज़्यादा सफ़र न करे।